اللہ کی عبادت میں لگنا، مسجد آنا، ذکر قرآن کی توفیق ہونا، یہ بھی نعمت ہے نا اللہ کی طرف، اللہ کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو اس گناہ سے رکنے میں صبر، گناہ بہت قسم کا ہو سکتا ہے، کبھی کسی پہ غصہ کرنے کا دل کر سکتا ہے، کبھی کسی کو گالی نکالنے کا دل کرتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کرنے کا، کبھی کسی کا عیب نکالنے کا دل کر رہا ہے۔ بدلہ نہیں لینا، ریاکشن نہیں دینا، بی ٹالرنٹ، بی پیشنٹ، اور اس پر اوور ریئیکٹ نہ کرنا، اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہ نہ کہنا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ریئیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے۔ تو یہ آپ کہیں کانٹریکٹ میں بیٹھے ہو، کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ بھئی یہ آپ نے کیا ہے نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولنا، سوری، صبر۔ اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا انہا شہر الصبر، رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور رمضان میں ہوتا بھی صبر ہے۔ سو یو آر ہنگری، یو آر تھرسٹی، یو ہیو اے ڈیزائر، لیکن آپ وہ پوری اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہے کہ ایک اسپیشل اور ایکسٹرا صبر دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہمارا بلیف ہے، بیکاز جو انسانوں کا عمل ہوتا ہے وہ عقیدے سے چلتا ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل چلتا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس پروسیس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ پروسیس اصل میں اٹس ٹوٹلی کیمسٹری۔ آپ کا دماغ اس طرح کام کرتا ہے اور وہ دماغ اس عمل کو نکالتا ہے۔ ایک مسلمان گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو وہ فوراً کچھ نہ کچھ لے کے آ کے اس کو کھلائے گا۔ بہت سارے غیر مسلم کلچر یہ ہے کہ مہمان آئے گا، ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں کھلائے گا، بہت تیر مارا اس کو چائے پوچھ لے گا۔ اس کے پیچھے ایک بلیف ہے۔ ہمارا بلیف یہ ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان کو کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے ہم مہمان کو بغیر سوچے، ہم سوچ نہیں رہے ہوتے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، خاطر کرتے ہیں، چاہے جو بھی مہمان ہو۔ لیکن دوسری قوم کا اگر بلیف نہیں ہے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو رمضان میں ہمیں جو صبر اور ٹالرنس آیا تھا، اس میں ہماری عقیدہ تھا۔ عقیدہ ہمیں بتاتا تھا کہ اگر ہم صبر کریں گے ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ نمبر 2 ماحول تھا۔ آپ گھر میں تجربہ کریں نا، ابھی شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر کلھا۔ اگر کسی نے رمضان کے 6 روزے رکھے اور رمضان کے روزے پورے رکھے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے کہ پورا سال روزے رکھے۔ اور یہ سمجھانے کے لیے بھی آسان ہے، ایک نیکی کا ثواب کم سے کم کتنا ہے؟ 10۔ تو 30 روزے رمضان کے، 30 فاسٹنگ ان رمضان، 6 more how many 36 multiply by 10 360 the days are 360۔ تو یہ اس میں کوشش کریں ہم سوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں، بہت بڑا اجر ہے۔ اگرچہ مشکل ہو، جتنا جلدی رکھ لیں اتنا اچھا ہے۔ دیر سے کریں گے سستی ہو جائے گی، اتنا دیر سے کریں گے تو ان ملکوں میں روزہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا ہے۔ if you start just now، کل سے آپ شروع کر دیں تو آسان ہو جائے گا۔ تو اب اگر آپ تجربہ کریں نا کہ آپ گھر میں 4-5 لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مسجد آپ آتے ہیں، مسجد میں افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے، 10-20-40 آدمیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ گھر میں اکیلا رکھتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا۔ تو ماحول بنایا تھا۔ بٹ رمضان کے بعد اس صبر کو کنٹینیو کرنا ہے اور صبر کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو کیسے رکھیں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ صبر وہ آدھا اسلام ہے۔ کتنا ہے جی؟ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے، نصف الصبر و نصف الشکر۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر۔ شیطان، انسانوں کا شیطان یا جنوں کا شیطان ہمیں اعمال سے ہٹا رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور اگر اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ بس یہ 2 حالتیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 2 حالتیں، دونوں میں خیر ہے۔ اگر اس کو مصیبت، آزمائش، چیلنجز آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے فکان خیر اللہ۔ اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزے آ رہے ہیں، کمائی اچھی مل رہی ہے، دنیا میں اچھی نعمتیں مل رہی ہیں، ایون اللہ کی عبادت میں لگنا، مسجد آنا، ذکر قرآن کی توفیق ہونا، یہ بھی نعمت ہے نا اللہ کی طرف، اللہ کے بغیر تو نہیں کر سکتے، تو وہ شکر کرتا ہے فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے خیر ہے، ہر حالت میں شکر ہے۔ اب اس حالت کو ہمیں اپنے اندر ڈالنا ہے۔ اسی طرح
قرآن میں آتا ہے کہ ہمارا جو جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ، ابھی ارادہ ہے نا سب کو جنت میں، کوئی ایسا نہیں کہ کہہ رہے جنت نہیں چاہیے مجھے، سب کو چاہیے، تو اس کے لیے کام بھی کرنا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ قیامت میں فرشتے ہمیں اس طرح سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو دنیا جنت میں، خوش آمدید، آؤ آؤ جنت میں آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، کس لیے آؤ؟ تم نے دنیا میں صبر کیا۔ اللہ فرما رہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سارے نبیوں کا جو خاص صفت اور کوالٹی تھی وہ کیا تھی؟ صبر کرنا تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائے میرے نبی۔ صبر کرنے والے وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان کو کوئی دنیاوی دینی مشقت مشکل تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ ہائے 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 نہیں کرتے، یہ کیا ہو گیا، تم نے یہ کر دیا، بلیم گیم نہیں کھیلتے۔ That's what people are doing. You did this, it's your fault. وہ یہ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اور انا الیہ راجعون، اتنا زیادہ غم کرنے کی بات کیا ہے؟ ہم نے بھی جلد ہی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو دنیا کے غم کو ہلکا کر دیا، بھئی عارضی ہے۔ بچے سے کوئی چیز چھن جائے، ہم کہتے ہیں یار ایک اور مل جائے گی کل، کوئی پریشانی نہیں، تو اللہ کہہ رہے 2 دن صبر کر لو، 2 دن کی زندگی اور مل جائے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ رمضان کے بعد جس مین تربیت کو ہمیں ریٹین کرنا ہے وہ کیا ہے؟ صبر کی ٹریننگ ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اب اپنے اعمال پہ صبر کرنا، یعنی جو نیکی کی توفیق ہو رہی ہے اس پر جمنا، دس دا ٹائپ اے آف صبر۔ there are 3 types of صبر، ٹائپ اے بی سی۔ ٹائپ اے آف صبر کیا ہے؟ کہ جو نیک عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر استقامت کرنا۔ ابھی دکان پہ گاہک لگے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، ابھی یار کون جائے صبر پہ، چھوڑو یار، گھر پہ مسجد میں، گھر آفس میں پڑھ لیں گے، دکان میں پڑھ لیں گے، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، وہ نمازی قضا ہو گئی، یا پڑھی بھی تو ٹھک 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 کر کے، نہیں بھائی اذان نماز کے وقت بھائی دکان تھوڑی دیر بند ہوگی یا آدھا چلے گی، سوری، آپ دیکھیں اللہ آپ کو ایسے برکت دے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے، گاہکوں کو پتہ لگ جائے گا، ایون نان مسلم دے ریسپیکٹ، یعنی ہمارا بزنس رہتا ہے بہت سارے نان مسلمس کے ساتھ یورپ میں، جب اب وہ ہمیں خود کہتے ہیں، ہم جب ان کے ساتھ کی میٹنگ میں ہوتے ہیں نا کہ میرے والد صاحب سے کہتے ہیں اس ٹائم فار نماز صلاۃ، ہاں ہم کہیں نہیں ابھی نہیں، تھوڑا اچھا اوکے اٹس فائن۔ تو میں اس دن ٹرین میں جا رہا تھا، تو دیر واز اے جنٹل مین سٹنگ بسائڈ می، گورا تھا، اور آدھا گھنٹہ افطار میں رہتا تھا، تو ہم بیٹھے تھے، میرے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، تو کہتا ہے اوکے یو ول ایٹ ایٹ سن سیٹ، یس، تو دے ریسپیکٹ، کیوں؟ کہتے ہیں ہی از اے مین آف کمٹمنٹ، جو آدمی اپنے اصولوں پر پکا ہوتا ہے اس کی ساری دنیا احترام کرتی ہے۔ اگر آپ بولیں گے کہ بھائی یہ نماز کا وقت ہے، میں 15 منٹ اویلیبل نہیں ہوں، 10 منٹ، لوگ احترام کریں گے آپ کا۔ ہاں جہاں مجبوری ہو، کوئی جاب میں ہے، اس کو پرمیشن نہیں مل رہی، یا جاب کی نیچر ایسی ہے، اس کے لیے شریعت نے رخصت بھی اور رکھی، اس پہ اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اسلام میں آسانیاں کتنی زیادہ ہیں، ہم اس کو سوچ نہیں رہے، کتنی زیادہ اللہ نے ہر جگہ آسانیاں دی ہیں، فلیکسیبلٹی دی ہے۔ تو جم جانا، ذکر کی عادت ہے بھائی، روز کا ذکر 3-4 سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار، 4-5 ذکر میں نے روز بیٹھ کے کرنا ہے۔ تلاوت میں نے کرنی ہے، صبح یہ کام ہے، ای میل آ گئی، ناشتہ آ گیا، یہ کام نہیں، سارے کام چھوڑ کے پہلے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے، اس کا اہتمام ہو۔ اور جو نیکی اللہ صدقہ لے رہا ہے، کوئی بھی نیکی، میں رشتہ داروں کو سلام کرتا ہوں، ان کا خیال کر رہا ہوں، کسی بوڑھے کو پوچھ رہا ہوں، چیریٹی کر رہا ہوں، اس کو میں نے جم کے رہنا ہے، دس از ٹائپ اے آف صبر۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ ٹائپ اے صبر کیا ہو گئی؟ کہ نیکی کے اوپر استقامت، whatever good you are doing be steadfast on this, stick to it، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹائپ بی صبر یہ ہے کہ گناہوں سے رکنے میں صبر کرنا، کہ رمضان میں ہم رک رہے تھے حلال سے، اللہ نے حلال ٹیمپریلی ہمارے لیے بین کیا تھا، ہم رک رہے تھے، اب رمضان کے بعد جو پورا سال اور 12 مہینے حرام ہے اس سے رکنے میں صبر کرنا۔ یہ وہ حدیث میں نے عرض کی تھی نا کہ 2 عورتیں تھیں، انہوں نے غیبت کی تھی، تو اللہ کے نبی روزے سے تھیں، آپ نے ان کے سامنے پیالہ لایا گیا تو انہوں نے منہ قے کی، دے وامٹڈ، اور اس میں سے بلڈ کلاٹس نکلے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے حلال سے تو روزہ کر لیا، حرام سے افطار کیا، یعنی جو چیز کھانا پینا تو نہیں کھایا، غیبت کر لی، تو وہ گویا کہ، تو ہم نے رمضان میں پریکٹس کی ہے کان کے روزے کی، زبان کے روزے کی، ہاتھ کے روزے کی، پاؤں کے روزے کی، اس کو غلط جگہ نہیں لگانا۔
صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو اس گناہ سے رکنے میں صبر، گناہ بہت قسم کا ہو سکتا ہے، کبھی کسی پہ غصہ کرنے کا دل کر سکتا ہے، کبھی کسی کو گالی نکالنے کا دل کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے نا، کبھی کسی کی غیبت کرنے کا، کبھی کسی کے عیب نکالنے کا دل کر رہا ہے۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہ گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا، بدلہ نہیں لینا، ریاکشن نہیں دینا، بی ٹالرنٹ، بی پیشنٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، دو جہانوں کے سردار بادشاہ، اور ایک دیہاتی آیا اور اللہ کے نبی کی گردن میں اپنی چادر ڈالی، اور وہ دیٹ واز اے رف کائنڈ آف کلاتھ، سخت کپڑا ہوتا ہے نا، اور اس کو کھینچا تو آپ کی یہاں پر ریشز پڑ گئے، اللہ کے نبی کی گردن پہ خراشیں پڑ گئی، تو زور سے کھینچا اور کہا یا محمد اعطونا من مالک۔ وہ غنیمت کا مال آیا ہوا تھا مدینہ میں، رسول اللہ سب کو دے رہے تھے، تو کہا مجھے بھی دو، اور کہتا ہے تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے، تقسیم کرو مجھے۔ اب یہ ہر آدمی کو نیچرل غصہ آئے گا، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، صحابہ کو آپ اشارہ کریں صحابہ اس کو قتل کر دیں، تو آپ آپ ایک دفعہ تو پھر آپ دیکھ کے اس کا مسکرائے، اور آپ نے کہا صحابی کو جاؤ اس کو دے دو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یو ڈونٹ ریئیکٹ اینڈ اٹ ٹیکس لاٹس آف ٹائم، بہت عرصہ محنت کر کے یہ آتا ہے کہ ریئیکٹ نہیں کرنا، معاف کر دینے لوگوں کو، جانے دینے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس نیت سے کہ بھائی میں پابند ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں اللہ کا پابند ہوں۔ گناہوں سے بچنا، رمضان میں ہم نے اپنی جائز خواہش کو بھی چھوڑا تھا نا، حلال بیوی کو بھی چھوڑا تھا، تو جو حرام ہے اس کو تو سارا سال چھوڑنا ہے۔ تو we have got this problem, or majority of the people are now this problem, watching bad things, obscene materials on internet۔ تو یہ جب خیال آئے تو اپنے آپ کو روک لینا، بھائی میں نے نہیں کرنا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خلوت میں وقت کم سے کم گزاریں، اکیلے وقت کم سے کم گزاریں، اپنے آپ کو تھکائیں سارا دن۔ یہ they are the tools کہ کیسے آپ گناہوں سے بچیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں نا تو شیطان آئے گا، واضح آئے گا، صبر بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا، وی کانٹ ریزسٹ، کیونکہ وہ فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی را دیومی گیرت، خالی جگہ پہ بھوت آئے تھے، اٹ بیکمز اے ہانٹڈ ہاؤس ایکچولی۔ تو آپ نے کوشش کرنے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اپنے حلال کاروبار میں، پھر دین کے کاموں میں۔ بھئی ہمارے یہاں بات چل رہی ہے بھئی مرکز میں وقت گزاریں، مسجد میں وقت گزاریں، 2.5 گھنٹے مسجد میں گزاریں، بھئی آپ کو تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، مسجد میں گزاریں، جو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد تھوڑی دیر، نماز سے پہلے مسجد میں وقت گزاریں، مدرسے میں جائیں، قرآن کے حلقے میں، دین کے کوئی کام ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، باہر جا کے اچھی جائز باتیں کر لیں، بزنس کی باتیں کر لیں، گو لک آفٹر یور ہیلتھ، بہت ضروری ہے، ہماری امت مسلمہ کی عمومی ہیلتھ خراب ہے، تو جم میں جائیں، کوئی کھیلنے پہ جائیں، کچھ فٹ بال کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ایکٹیویٹی کریں، گو رن ان دا پارک، گو سم تھنگ، ڈو سم تھنگ۔ اور رات کو جب آپ آئیں بستر پہ بالکل تھکے ہوئے آئیں، زیادہ ٹائم نہ گزاریں، تو یہ کوشش کریں ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ اور یہ کوشش ہے کہ گناہ کا جب بھی خیال آئے تو اس اللہ کے وعدے خیال کرے بھی، وہ ابھی تو روزہ رکھا ہے نا میں نے، اور روزے میں میری ٹریننگ ہوئی ہے، ابھی میں گناہ کر لوں وہ ساری ٹریننگ تیل ہو گئی، فائدہ نہیں اس کا۔ That is the type B صبر۔ The type C صبر is کہ تیسری قسم کا صبر، جب اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مصیبتیں، مشکلیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہماری خواہش کے خلاف کام ہو، اس کو برداشت کرنا اور اس پر اوور ریئیکٹ نہ کرنا، اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہ نہ کہنا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ریئیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے۔ ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا، تو وہ زور زور سے رونے لگی، چیخ چیخ کے، تو اس کو کہا کہ بھائی صبر کرو، چیخ چیخ کے رونا سنت کے خلاف ہے۔ اس نے نہیں کیا، تو بعد میں دوسرے دن جا کر پھر اس کو کہا، تو اس نے کہا ابھی میں صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اگلے کو مار مور کے اس کو گالیاں دے کے ختم کر دیا، آپ نے کہا چلو میں صبر کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ جب آپ کو پتہ لگا ہے اس وقت اب صبر کرنا، دس از دا ٹیسٹ، اور یہ ایک اٹس ان یور نیچر میں لانے کے لیے یو نیڈ ٹو چینج یور ہیبٹس، اینڈ ہیبٹس آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج، دے آر ناٹ امپاسبل۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی میری تو طبیعت ایسی ہے، مجھے تو غصہ آتا ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت احترام والا آدمی سامنے بیٹھا ہو تو غصہ آئے گا اس کے اوپر؟ نہیں آئے گا نا۔ باپ ہو، استاد ہو، کوئی بڑا ہو، وہ آپ کو کچھ کہے تو آپ صبر، آپ
اس کا مطلب برداشت کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کو موبائل میں کوئی خراب چیز دیکھنے کا دل کر رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، والد بیٹھا ہے، استاد، آپ نہیں دیکھیں گے نا. اس کا مطلب ہے آپ اپنی خواہش کو روک سکتے ہیں. اٹس ناٹ امپاسبل. یو ڈونٹ سے کہ آئی ایم ہیلپ لیس. یو ناٹ. یہ شیطان کا وسوسہ دھوکہ ہے. تو اپنے آپ کو زبان کے گناہوں سے، حرام کمائی سے روکنا. بھئی آپ تھوڑا سا جھوٹ بول دو تو 5-6 ہزار پاؤنڈ اندر آ جاتا ہے. وہاں صرف فارم میں بعض دفعہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے اینی تھنگ یو آر فیلنگ، آر یو ایلیجیبل فار دس بینیفٹ. آپ بول دو یس. یہ جھوٹ تو بول دیا، آپ کو 500,000 کا بینیفٹ مل گیا، لیکن یہ حرام آ گیا، اور یہ حرام آپ کے اور آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا کے ان کی دین دنیا سب خراب کرے گا. پہلا نقصان آپ کو ہوگا، بچے آپ کی نافرمانی کریں گے. تو یہ آپ کہیں کانٹریکٹ میں بیٹھے ہو، کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ بھئی یہ آپ نے کیا ہے نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولنا. سوری، صبر. اپنی مین آف پرنسپلز، اپنے اصول بنائیں، اصولوں پہ رہنا سیکھیں. بعض دفعہ دین پر چلنا آدمی شروع ہوتا ہے، مشقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آدمی کہتے ہیں عجیب بات ہے، میں دین پر چل رہا ہوں، مصیبتیں آ رہی ہیں، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میرے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں زیادہ مولوی بن گئے. تو یہ تو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا انظر ماذا ترى، دیکھو کیا بول رہے ہو، سوچ لو. کہا نہیں یا رسول اللہ واقعی محبت ہے. آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ مصیبتوں اور مشکلوں کے لیے، کہ جو میرے سے قریب ہوتا ہے اس پر مشکلیں اور مصیبتیں بارش کی طرح برستی ہیں. اور آپ نے فرمایا جتنے نبی تھے ان پر مصیبتیں سب سے زیادہ آئی تھیں اور سب سے زیادہ میرے اوپر آئی ہیں. ثم الامثل فالامثل، جو نبیوں کے زیادہ قریب ہوگا اس پر زیادہ آئیں گی. لیکن یہ اور بات ہے جب آدمی دین پر چلتا ہے اور صحیح مزاج سے چلتا ہے تو وہ مصیبتوں کے تیر اس کو پھول محسوس ہوتے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ہوتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جل رہا ہے، ہائے بیچارہ مر گیا، دیکھو جی عورت نے پردہ کیا تھا کیا ہو گیا، کوئی ملتا ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا اس کی بیٹیوں کا. اور اس کو پتہ ہے کہ میں کتنی محبت میں اللہ سے راضی میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں. ایوب علیہ السلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ابو یعلا کی، 18 سال مصیبت آئی. 18، ناٹ 1 ڈے، ناٹ 2 ڈے، ناٹ 3 ڈے، 18 سال پورے جسم میں کیڑے لگے ہوئے. ایک دفعہ نہیں کہا ہائے اللہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں ہی ملا تھا، او میں مر رہا ہوں تکلیف میں، میرے ساتھ دیکھو. تو یہ جملے اللہ کو اچھے نہیں لگتے. 18 سال بعد اللہ سے تھوڑا سا ایک شکوہ کیا اور دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف آئی ہے اور اللہ بڑے رحمت کرنے والے ہیں. اللہ کہتے فاستجبنا لہ، پھر ہم نے ایوب کی مصیبت دور کر دی، ان کا جسم اچھا کر دیا. ان کی بیوی کہنے لگی تو کون ہے بھائی؟ کہ میں ایوب ہوں، واپس جوان اور خوبصورت، اور سارا جو جسم خراب ہو گیا تو صحیح ہو گیا. اور اللہ نے ان کی اولاد وغیرہ سب لے لی تھی، یعنی جسمانی مشقت آئی، دوست چھوڑ کے چلے گئے، اولاد مر گئی ساری. اللہ کہہ رہے اس کے بعد 2 گنا اولاد زیادہ دے دیا، عطا فرما 2 گنا مال اور دے دیا، آسمان سے سونا برسا آپ کے اوپر، ایوب علیہ السلام کے اوپر. یہ اللہ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم تک آپ کو مصیبت مشکل آتی ہے، پھر لوگ عزت اور احترام آپ کے اصولوں کی وجہ سے، آپ کی دینداری، آپ کی سمجھداری کی وجہ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اصل جو اجر ملے گا وہ تو آخرت میں. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ رمضان صبر کے لیے آیا تھا. صبر کی 3 قسمیں، ٹائپ اے بی سی. ٹائپ اے یہ ہے کہ ہم نے نیکی پر جمنا ہے، جو نیک کام کر رہے ہیں اس کو خاص طور پہ فرض واجب اس کو چھوڑنا نہیں، زبردستی اپنے آپ کو اور ایسے دوستوں کے ساتھ ایسے ماحول میں لانا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف کھینچے. ٹائپ بی صبر یہ تھا کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کے ڈیزائر آئے گھر سے بھاگ جانا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اچھے لوگوں میں رکھنا ہے کہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں، جو حدود میں جائے گا وہ گر جائے گا. نمبر 3، جب اس کے مصیبت آئے، مشکل آئے، ہماری طبیعت کے خلاف کام ہو، اس پر ریئیکشن نہیں دینا، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ سے اجر مانگتے ہوئے، ثواب مانگتے ہوئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری رمضان کی عبادتوں کو، روزوں کو محفوظ رکھے، اور اس اللہ تعالیٰ اس کا دیر پا اثر ہمارے اندر، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد ویسے ہی رکھے جیسے ہم نے رمضان میں رکھنے کی کوشش کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.